بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چوتھے امام علیہ السلام، نام آپ کا بھی علی ہے اور آپ کا بھی جو لقب ہے مشہور و معروف، دو القاب بہت مشہور ہیں، ویسے تو القاب بہت زیادہ ہیں، امام علیہ السلام کے دو مشہور القاب ہیں، ایک ہے زین العابدین اور ایک ہے سید الساجدین۔ معصوم کی علامت یہ ہے کہ بعد میں آنے والا پہلے کی تائید کرتا ہے، کبھی تردید نہیں کرتا۔ معصوم ایک دوسرے کردار کی تردید نہیں کریں گے، یہ دنیا دار لوگوں کی عادت ہے، ہر آنے والا بعد میں پچھلے کی تردید کرتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو اب یہ چوتھے امام علیہ السلام کے القاب ہیں اور بڑا مشہور معروف لقب ہے سجاد۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے دادا کا لقب سجاد ہے تو سجاد انہیں کیوں کہا گیا؟ تو آپ نے بحار الانوار میں روایت ہے کہا کہ سجدے کرنے سے پیشانی پہ نشان بنتے ہیں، بہت زیادہ سجدے کرنے سے پیشانی پہ سجدے کا نشان بن جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں یہ ساجد ہے۔ لیکن امام ساتوں اعضاء پہ اتنے طولانی سجدے کرتے تھے کہ آپ کی ہتھیلیوں پہ، گھٹنوں اور پاؤں پہ بھی نشان تھے، کہ اس لیے آپ تھے سجاد۔ اب بات پہنچ رہی ہے میری؟ اس لیے امام کو کہا جاتا سجاد۔ ساجد اسے کہتے ہیں جس کے جو پاک زمین تلاش کرتا پھرے میں سجدہ کر لوں، اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو۔ توجہ ہے نا اذان کرام؟ امام علیہ السلام کے سجدوں کی زمین منتظر رہتی تھی، ایک سجدہ مجھ پہ بھی کر دیں تاکہ میں ناز کروں مجھ پہ سجاد نے سجدہ کیا تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، چلتا رہوں گا نا تو آپ بھی ساتھ چلیں گے۔ تو امام علیہ السلام کے سجدوں کی زمین منتظر رہتی تھی کہ جب امام کا سجدہ ہوتا، اور کیسے کیسے سجدے؟ عزیزان گرامی، انسان سکون کی حالت میں سجدہ کرتا ہے، جب انسان اچھی حالت میں ہو تو سجدہ کرتا ہے۔ چوتھے امام نے مصائب میں بھی سجدے کیے۔ میں آخر ایک جملہ پیش کروں گا، اگر انشاءاللہ یاد رہا، لیکن شاید ابھی پیش کر دوں کہ آپ پوری دنیا میں حالات دیکھیں، موجودہ حالات کے تناظر میں پیش کر رہا ہوں۔ کل میں نے شیخ قاسم سلیمانی میں پیش کیا تھا، کیونکہ وقت نہیں ہوتا بعض اوقات میں، کل پرسوں میں جلدی اگر آ جاؤں تو میں تفصیل سے اور پیش کروں گا۔ دنیا میں آپ جتنے حکمران ہیں، پاکستان میں ہوں، کہیں چلے جائیں، آپ سب سے ایک ہی شکوہ سنیں گے، میرا قصور نہیں ہے، حالات اچھے نہیں تھے، حکومتی خزانے خالی ہیں، ملک میں حالات خراب ہیں، خانہ جنگی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن اتنے حالات کسی کو خراب نہیں ملے ہوں گے جتنے چوتھے امام کو، اگر پہنچا پا۔ مصائب نہیں ہے، یہ ہے تو مصائب، لیکن میں مصائب نہیں پڑھ رہا۔ چوتھے امام نے امامت کب سنبھالی؟ عصر عاشور میں، جہاں باپ کا لاشا پڑا تھا، پھپھیوں کی چادریں چھینی جا رہی تھی، لیکن چوتھے امام کی عظمت یہ ہے کہ اس حالت میں امامت کو سنبھالا، خزانے خالی نہیں، امام خود قیدی ہیں، ان حالات میں امامت کو سنبھالا، لیکن پھر بھی کہا پروردگارا میرا کوئی تجھ سے شکوہ نہیں، میں شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے جو عظمت ہم آل محمد کو دی ہے وہ کسی اور کو عظمت نہیں عطا کی۔ پروردگارہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا، ہم سے وہ آزمائشیں لی ہیں جن آزمائشوں میں انبیاء کانپ رہے تھے، وہ آزمائشیں ہم نے ادا کی ہیں۔ نہیں پہنچا سکا، بات پہنچ رہی ہے؟ انبیاء میں جب بھی صبر کی بات آتی ہے تو حضرت ایوب کا تذکرہ آتا ہے، جو جناب یوسف کے داماد تھے۔ جناب یوسف کی دو بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا نام تھا رحمہ، ان کے شوہر تھے جناب ایوب، جناب یوسف کے داماد۔ تو جناب یوسف نے بڑے بڑے امتحان دیے، جناب ایوب نے بڑے بڑے امتحان دیے، اتنے بڑے بڑے امتحان، فصلیں اجڑ گئیں، کھیتی پہ آگ لگ گئی، مکان گر گیا، سارے بیٹے اس میں شہید ہو گئے، خود بیمار ہو گئے۔
چوتھے امام کو بھی کہتے ہیں نا بیمار. سب کچھ ہوا لیکن جیسے ہی زوجہ پہ حرف آیا کہ پروردگار اس سے آگے امتحان نہیں دے سکتا, تو اللہ نے فوراً جناب جبرائیل کو بھیجا کہ پوچھو ایوب سے یہ بیٹے کس نے دیے تھے, کہ پروردگارہ تو نے. کہ فصلیں کس نے دی تھی, کہ پروردگارہ تو نے. کہ یہ باغات کس نے دیے تھے, کہ پروردگارہ تو نے. کہ اتنا بڑا گھر کس نے دیا تھا, کہ پروردگارہ تو نے. کہ صحت کس نے دی تھی, کہ پروردگارہ تو نے. کہا جب میں نے دیے تھے تو آج آزمائش کے لیے میں نے چھین لیے, کہ لیکن پروردگارہ میں نے کہیں شکوہ نہیں کیا, لیکن آج میری ناموس پہ حرف آیا, اب میں نہیں آگے بڑھ سکتا. اللہ نے کہا ایوب قیامت تک جب صبر کا نام آئے گا آپ کا نام آئے گا, لیکن جہاں جناب ایوب کا صبر ختم ہو جاتا وہاں سے چوتھے امام کا صبر شروع ہوتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے کہا نا مصائب کے جملے ہیں, میں آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں, لیکن میں فضائل کے عنوان سے پیش کر رہا. فضائل میں بھی اگر آنسو آ جائیں تو یہ عظمت امام علیہ السلام ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ جہاں جناب ایوب نے کہا اس سے آگے امتحان نہیں دے سکتا, چوتھے امام کا امتحان شروع وہاں سے ہوتا. لیکن کسی مقام پہ امام نے سجدہ نہیں چھوڑا, طولانی ترین سجدے. کچھ علماء سے پوچھا کتنی دیر کے سجدے, کا اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی, لیکن اگر آج کے زمانے سے اندازہ لگاؤ تو گھنٹوں کے سجدے تھے. 2 گھنٹے, اس سے بھی زیادہ, کئی گھنٹے امام سجدے میں. سنیں گے نا مرتبہ امام علیہ السلام سجدے میں ہیں. روایت کو میں نے دوبارہ جا کے دیکھا ہے, 5ویں امام سے متعلق ہے. کسی نے سوال کیا تھا ایک جگہ پہ کراچی میں کہ آپ نے یہ پڑھا کہ آیا 5ویں امام ہی تھے؟ ہاں, کہ 5ویں امام کم سن ہیں, 2 برس کے ہیں, اور مدینے کے ایک کنویں میں گر جاتے ہیں. اب گر گئے یا کسی نے گرا دیا, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ موضوع چوتھے امام ہے, مجھے وقت نہیں ہوتا تو میں تیزی سے گزرتا ہوں. امام اپنے گھر میں سجدے میں تھے, چوتھے امام, کہ مدینے میں آواز اٹھی کہ محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے. اب 5ویں امام کی والدہ چوتھے امام کی زوجہ ہیں, نام ہے فاطمہ بنت حسن. امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی جو فاطمہ تھی ان کی شادی ہوئی تھی امام حسین کے بیٹے امام سجاد سے. بات واضح ہو رہی ہے. اب ان کے کان میں آواز پڑی کہ میرا بیٹا کنویں میں گر گیا, لیکن پردہ حائل تھا, دیکھا کہ جم غفیر ہے. بی بی باہر نہیں گئی, فوراً اس حجرے میں آئیں جہاں چوتھے امام سجدے میں تھے. اور سے سنیے گا, آئیں اس حجرے میں اور آنے کے بعد رونے لگی, کہا کہ میرے سرتاج, میرے آقا, میرے مولا, ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا, لیکن امام سجدے میں. بہت دیر گزر گئی, امام سجدے میں ہے. اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ میں امام کو آواز نہیں جا رہی تھی. عزیزان گرامی, پیغمبر کی حدیث ہے, فرماتے ہیں آپ کہ الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن کی معراج ہے. معراج یہاں نہیں ہوتی, معراج وہاں ہوتی ہے. مومن کی معراج نماز, نماز کی معراج سجدہ, اور سجدے کی معراج سید الساجدین کا سجدہ. تو امام جب سجدے میں تھے تو یہاں تھے ہی نہیں, وجود یہاں تھا, فکر وہاں تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب امام سجدے میں, طولانی ترین سجدہ. زوجہ بار بار کہتی ہیں میرے سرتاج ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. بہت دیر بعد امام سجدے سے اٹھے, فوراً اپنی زوجہ سے پوچھا کیا بات ہے کنیز خدا, آنکھوں میں آنسو ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. تو آپ نے فوراً کہا آنسوؤں کو صاف کر لو, میں ابھی بیٹے کو لے کے آتا ہوں. بھئی وہ بھی کوئی عام بی بی نہیں تھی, انہوں نے فوراً آنسوؤں کو صاف کر لیا. پورا یقین تھا جب امام نے کہہ دیا لے کے آتا ہوں, اس کا مطلب ہے بیٹا صحیح و سالم ہے. وہ عام بی بی نہیں ہے. چلیں جو ابھی تک نہیں پہنچے انہیں پیش کر دوں کہ کون بی بی ہے. عام بی بی نہیں ہے. جب امام نے کہا نا میں ابھی آنسوؤں کو صاف کر لے, میں ابھی بیٹے کو لے کے آتا ہوں, وہ بالکل مطمئن ہو گئی, رونا بند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے امام کی بیٹی, امام کی پوتی, امام کی بھتیجی, امام کی زوجہ, امام کی ماں, امام کی دادی. ہر
طرف سے امامت میں گھرے تھی، عام بی بی نہیں تھی کہ جن کے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی امام ہو۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ بس ایک مرتبہ امام چلے، میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں امام کیسے چلے ہوں گے، سننا چاہیں گے؟ امام چلے، چوتھے امام چلے پانچویں امام کو کنویں سے نکالنے کے لیے، کیسے چلے؟ میرا دل کہتا ہے امام نے امامت کی قبا اوڑی ہوگی، ولایت کی عبا لی ہوگی، عصمت کا امامہ سر پہ رکھا ہوگا، تولا کی تسبیح لی ہوگی، تبرہ کا ڈنڈا لیا ہوگا، نالین زیب تن کیے، امام چلے، زمین قدموں کے بوسے دینے لگی، آسمان سر پہ سایہ کرنے لگا، جہاں سے لبیک کی صدائیں آنے لگیں۔ ایک مرتبہ امام چلے، جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا سب مدینے والے راستہ بنانے لگے، ارے امام آ گئے ہیں، سید سجاد آ گئے ہیں، راستہ خود بخود بننے لگا، امام کنویں تک پہنچے، اب راستے میں باتیں ہونے لگی، سب کے سب کہہ رہے ہیں ارے اتنی دیر سے آئے ہیں، بچہ تو مر چکا ہوگا، اب آنے کا فائدہ۔ امام کنویں کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بڑھانے کے بعد کہا پانی میری امانت لوٹا دے۔ پانی میری امانت لوٹا دے۔ سارے مدینے نے دیکھا کنویں کا پانی ابھرنے لگا، جب کنویں کا پانی ابھر کے سطح تک آیا تو سب نے دیکھا کہ امام باقر پانی کے اندر نہیں، پانی کے اوپر بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ امامت ہے، یہ ولایت ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے باہیں پھیلائیں، ان کا میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ پانچویں امام آغوش میں اب امام چلے، جیسے ہی چلے تب ایک نے ہمت کر کے سوال کیا، کہا مولا آپ پریشان نہیں تھے بیٹا کنویں میں گر گیا؟ مولا نے کہا نہیں میں بالکل پریشان نہیں تھا۔ کہا پوچھ سکتا ہوں کیوں پریشان نہیں تھے؟ ہم ہوتے تو پریشانی میں ہم مر جاتے کہ بچہ کنویں میں گر گیا۔ مولا نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کہاں آپ کا چہرہ بتا رہا آپ پریشان نہیں تھے، ہم پوچھ سکتے کیوں پریشان نہیں تھے؟ مولا نے کہا ہاں پوچھنا تمہارا حق۔ کہ میں اس لیے پریشان نہیں تھا جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی۔ جب میں نے اس کے سجدے میں کوئی خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ اب سمجھ میں آیا سید الساجدین کا سجدہ۔ عزیزان گرامی پیش کرنا چاہ رہا ہوں امام کے سجدوں کے علاوہ آپ کی دعائیں بڑی مشہور ہیں۔ دعائیں مشہور ہیں نا امام کی؟ آپ کی دعاؤں کے مجموعے کا نام ہے صحیفہ سجادیہ۔ صحیفہ سجادیہ اگر سننا چاہیں گے تو پیش کروں گا۔ ہم میں سے دیکھیں ایک جملہ کہوں گا، مجھے نہیں معلوم پہنچا پاؤں یا پہنچا نہ پاؤں، پھر بھی جملہ کہوں گا، دیکھتا ہوں کہ آپ کا حسن سماعت کتنا بلند ہے۔ دیکھیں منفی سے منفی نکالنا، منفی سے منفی نکالنا، منفی چیز سے منفی نکالنا، نیگیٹو سے نیگیٹو بات نکالنا، یہ عام بات ہے، ہر آدمی منفی سے منفی نکال لیتا ہے۔ مثبت سے منفی نکالنا کہ اچھی چیزیں پازیٹو سے بھی منفی ہی نکال رہے ہیں، یہ بہت چھوٹی فکر کی علامت ہے۔ اور منفی سے مثبت نکالنا یہ بہت عظمت کی علامت ہے کہ منفی چیز ہے اس میں سے مثبت نکالنا۔ میں پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اب آدمی کوئی بیمار ہو پریشان ہو تو بیماری پریشانی منفی شے ہے۔ ہمارا آدمی پریشان ہو جائے گا، بھئی میں بہت بیمار ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، آج میں مجلس نہیں پڑھ سکوں گا، آج میں نہیں آ رہا، آج نماز میں گھر ہی پڑھ لوں گا، بیٹھ کے پڑھ لوں گا۔ منفی شے سے منفی چیز نکال لی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب اس منفی سے مثبت نکالنا یہ ہر کسی کے پاس کی بات نہیں۔
کوئی خدا نہ کرے کسی پریشانی میں ہو، زندان چلا جائے، جیل میں ہو، تو کہے گا میں جیل میں ہوں، روئے گا، پیٹے گا، شکوہ کرے گا. میرے لاکھوں درود و سلام ہو چوتھے امام پہ کہ جب زندان میں تو کہتے ہیں کس انداز سے معصوم کا طرز تخاطب ہے، ساتویں امام اور چوتھے امام سے منسوب ہے. فرماتے ہیں پروردگارا تیرا کیسے شکر ادا کروں، تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے، نہ سوائے میرے کوئی اور. اللہ اکبر. زندان میں بھی شکوہ نہیں کر رہے، لڑ نہیں رہے، اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں. اب کیوں خالق ناز نہ کرے کہ وہ اللہ فرشتوں کے سامنے کہے مجھے ناز ہے، یہ میرے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ امام علیہ السلام کی عظمت ہے. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سنیں گے چند دعاؤں کی میں آپ کے سامنے اقتباسات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے اپنے دعاؤں میں کیا کچھ فرمایا. کہا کہ تعریف اس خدا کی جس نے سمندروں کی گہرائیوں میں وہاں پہ بسنے والی مخلوقات کو وہیں پہ رزق عطا کیا. کچھ لوگ پہنچ گئے. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. 20ویں صدی میں، اب تو 21ویں صدی ہے، 2020 آ گیا تو 21ویں صدی ہے. 20ویں صدی میں تقریباً 40-50 سال پہلے نیشنل جیوگرافیکل چینل ہے امریکہ کا، تو انہوں نے امریکیوں نے سمندر میں اترنے کی کوشش کی تو کافی نیچے گئے. کہا کہ نہیں، لہریں اتنی تیز ہیں جو اترتا ہے وہ مر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. سمندر اتنا گہرا ہے کہ سمندر کے اندر اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں جتنے زمین کے اوپر بھی نہیں ہیں. میں ابھی تک نہیں پہنچا پا رہا بات. سمندر بہت گہرا ہے. گھبرا تو نہیں رہے؟ میں نے سائنس کا درس نہیں شروع کر دیا، مجھے امام کی عظمت کو پیش کرنا. غور سے سنیے گا، میرا آپ سے وعدہ ہے آپ کا ایمان بڑھ جائے گا، اپنے اندر تقویت محسوس کرے گا. عزیزان گرامی، اب وہ سائنسدان کہنے لگے بھی کیا کیا جائے؟ تو کہا نہیں، ہم سمندر کی گہرائیوں تک جانا چاہتے ہیں. آج تک کوئی پوری تہ تک نہیں جا سکا. تو انہوں نے بہت سمندروں کی گہرائیوں میں مختلف جگہوں پہ جانا شروع کیا. پھر دیکھا کہ وہاں پہ بھی مچھلیاں. پھر انہوں نے بہت بڑے بڑے کیمرے نیچے اتارے کہ انسان تو نہیں جا سکتے، کیمروں سے معلوم کیا جائے. دیکھا چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نہیں ہے. لوگ کا اتنی گہری ہے سمندر، اتنا گہرا ہے کہ اتنی گہرائی میں کئی کلومیٹر نیچے چھوٹی مچھلیاں. اگر وہ اوپر آنا چاہیں تو لہریں تیز ہیں، ویسے ہی مر جائیں گی مچھلیاں. لہروں کی وجہ سے مچھلیاں چھوٹی ہیں. اور اگر آئیں بھی تو ایک مرتبہ اوپر آنے میں انہیں کئی مہینے لگ جائیں گے، کیونکہ کئی کلومیٹر ہیں، چھوٹی مچھلیاں، تو کئی مہینے لگ جائیں گے. تو بھی سانس کیسے لیتی ہیں؟ نہیں ہے مجمع. اور یہ رزق کہاں سے لیتی ہیں؟ سانس کے بغیر، آکسیجن کے بغیر کوئی جانور جو زندہ ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو انہوں نے تحقیقات شروع کی. پتہ چلا زمین کے اندر سے انہیں رزق ملتا ہے. زمین کی گہرائیوں میں کچھ ایسے پودے ہیں جس سے آکسیجن نکلتی ہے، وہ مچھلیاں وہاں سے لے لیتی ہیں. کچھ مچھلیوں کے اپنے جسم سے آکسیجن نکلتی ہے، اسی کو کھاتی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. سائنس نے 20ویں صدی میں جا کے معلوم کیا وہ مچھلیاں اوپر نہیں آتی، وہ وہی رزق پاتی ہیں. چوتھے امام نے 1400 سال پہلے دعا میں کہا پروردگارا تعریف تیری کہ تو نے سمندروں کی گہرائیوں میں بسنے والی مخلوقات کو وہیں پہ رزق دیا، وہ اوپر نہیں آتی، وہیں رہتی ہے. سائنس محتاج ہے امام کی، سائنس محتاج ہے حجت خدا کی. حجت خدا کسی کا محتاج نہیں، جو محتاج ہو وہ حجت خدا ہی نہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. یہ امام کی عظمت ہے. جو محتاج ہو، جو علم کی کمی رکھتا ہو، وہ امام نہیں ہو سکتا. امام سے کسی بھی زبان میں سوال ہو، نہیں پہنچا پا رہا ہوں، کسی بھی زبان میں سوال ہو، امام اسی زبان میں جواب دیتے. کسی بھی لہجے میں سوال ہو، امام اسی وقت جواب دیتے. جو علم کا جواب نہ دے پائے وہ امام نہیں ہوتا.